پہلی جو ریاست اور جو پہلا شہر جو تھا جس کو کلمے کے نام پر آباد کیا گیا تھا وہ مدینہ منورہ ہے، اور پوری دنیا کے اندر دوسرے نمبر پر جو ملک بنا ہے اسلام کے لیے، اور کہ وہاں قرآن و حدیث کا نفاذ ہوگا، لوگ اسلام پہ چلیں گے، عمل کریں گے، اسلام کو قبول کریں گے، وہ ملک جو ہے دنیا کی تاریخ کے اندر دوسرے نمبر پر جو بڑھنے والا تھا وہ ہمارا پاکستان تھا۔ دنیا کے نقشے کے اندر جب تک پاکستان بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ نہیں ہوا تھا، اس وقت تک سب سے بڑی ریاست جو اسلامی ریاست تھی، جو مسلمانوں کے پاس سب سے بڑی ریاست تھی، وہ پاکستان کی تھی۔ جب بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہو گیا، پھر انڈونیشیا کی جو ملک ہے وہ مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک شمار ہونے لگا۔ میرے بھائیو، پاکستان ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس نعمت کے اندر ہمارے بڑے آباء و اجداد جتنے بھی گزرے ہیں، جتنے بھی جس برادری سے بھی جن کا تعلق ہے، جس خاندان سے بھی تعلق ہے، جو بھی ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، ان کے خاندانوں نے بہت زیادہ قربانیاں دیں۔ دنیا کے اندر شاید ہی کوئی ایسی ریاست ہو جس کے اندر اتنی قربانیاں دی گئیں، ورنہ ایک واحد پاکستان کا ملک ہے کہ جس کے اندر عورتوں نے بھی قربانیاں دی، بوڑھوں نے بھی دی، جوانوں نے بھی دی، اور بچوں نے بھی قربانیاں دی۔ ایک واقعہ ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک ٹرین آئی انڈیا سے جب پاکستان پہنچتی ہے تو اس پوری ٹرین کے اندر یعنی مظالم کی دنیا ایک کتاب پاکستان کے اوپر لکھی گئی ہے۔ لکھا ہے کہ وہ پوری کی پوری ٹرین جو تھی وہ بچوں سے بھری ہوئی تھی، اور ان بچوں کے پاؤں اور ہاتھ جو تھے وہ کاٹے ہوئے تھے، اور ان میں کچھ ڈبے ایسے بھی تھے کہ جن کے اندر بچوں کی لاشوں کو جلایا گیا تھا، اور جلی ہوئی لاشیں یہاں پہنچی تھیں، اور بے شمار عورتیں جنہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے آپ کو ذبح کیا، اپنے آپ کو کاٹا، اور اسی طرح سے کہ ایک ایک عورت کے اوپر پورا خاندان قربان ہوا کہ ہماری عورتوں کی عزت بچ جائے۔ اگر 7 بھائی ہیں، انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن اپنی بہن تک ہندوؤں کو پہنچنے نہیں دیا۔ پھر اگر تائے چاچے کے بیٹے تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، لیکن اپنے خاندان کی عورتوں کی عزت کو بچایا۔ یہ اس طرح سے ہمیں ایک ایسا ملک ملا کہ جہاں ہم بڑے سکون سے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، اللہ کا نام لے سکتے ہیں، اللہ کے نام کو بیان کر سکتے ہیں، اور قرآن و حدیث پڑھ سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، ورنہ یہ چیزیں پوری دنیا میں کہیں بھی کسی جگہ بھی میسر نہیں۔ اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور نعمت کی عطا فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان اگر اس کا عربی میں ترجمہ کیا جائے تو مدینہ منورہ بنتا ہے، اور مدینہ منورہ کا اگر فارسی کے اندر ترجمہ کیا جائے تو پاکستان بنتا ہے۔ گویا کہ یہ جو ہے فارسی کا لفظ ہے اور مدینہ منورہ عربی کا لفظ ہے، اور نام دونوں کے ایک ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو میں ایک آزاد ملک دے دوں، اور فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، کہ میں زمین کے اوپر ان کو قبضہ دے دوں، رہنے کا مکان دے دوں، اور چھت چھپانے کے لیے کچھ جگہ دے دوں،
اور ان کو خود مختاری اپنی ذات کے اوپر ہو، اور وہ خود مختار ہو، کسی کے غلام نہ ہو، کسی کے محتاج نہ ہو۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں سے میں 4 چیزوں کا مطالبہ کرتا ہوں۔ ہاں، جن کے پاس اپنے ذاتی مکان نہیں ہے، اپنی پراپرٹی نہیں ہے، اپنی جائیداد نہیں ہے، زمین نہیں ہے، یا اپنا آزاد ملک نہیں ہے، وہ کسی دوسرے ملک پھر رہے ہیں، ان سے اللہ کا یہ مطالبہ نہیں ہے۔ لیکن جن کا اپنا کاروبار ہے، اپنا بزنس ہے، اپنا مکان ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے، 4 چیزوں کا مطالبہ ہے اس انسان کے لیے جو خود مختار زندگی اپنی بسر کر رہا ہے اور وہ کسی کے متحد نہیں ہے۔ اگر وہ 4 چیزیں اپنی زندگی میں لے آئے گا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے، گویا کہ جو اللہ نے اس کے اوپر نعمت دی ہے آزادی والی، وہ اس نعمت کو پورا کر رہا ہے۔ فرمایا کہ پہلی جو چیز اللہ کا مطالبہ ہے ایک مسلمان کے لیے، فرمایا کہ اقام الصلاۃ، کہ تم نماز کو قائم کرو۔ قرآن پاک کے اندر کہیں بھی نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، اور یہ بات یاد رکھنا، شیطان ہماری نماز پڑھنے سے نہیں ڈرتا، شیطان ہماری نماز قائم کرنے سے ڈرتا ہے۔ قائم کا مطلب یہ ہے کہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز کے لیے تیاری کی جائے، جسم کے اندر کسی طرح کی سستی نہ ہو، طبیعت کے اوپر کسی طرح کا کوئی بوجھ نہ ہو، اور پھر اس نماز کو بچانا۔ یعنی انسان کے اندر پچھلے ہفتے ہماری یہ بحث تھی کہ ہم اپنے کردار سے معاشرے کو کیا ثبوت دے سکتے ہیں، ہم اپنے اندر حضور کی تعلیم کتنی لا سکتے ہیں، کہ میرے اندر حضور کی سنت کتنی آ سکتی ہے، حضور کا دین کتنا آ سکتا ہے، جب میرے اندر، میری زبان کے اندر، میرے کردار کے اندر، میرے اخلاق کے اندر، میرے معاملات کے اندر، میرے لین دین کے اندر، میری تہذیب کے اندر، میری تربیت کے اندر جب حضور کی سنت آئے گی، فرمایا کہ تم خود بخود چمکو گے اور غیر مسلم تمہیں دیکھ کر اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اسی بات سے سب سے زیادہ شیطان کو خطرہ ہوتا ہے کہ مسلمان کی زندگی جو ہے، باہر جو ہے مسلمان کے اندر اسلام نہ آئے، بس زبانی کلامی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ قرآن پڑھیں گے، اور ایسا قرآن پڑھیں گے کہ سننے والوں کو مزہ آئے گا، ایسی تجویز سے پڑھیں گے، ایسی قرأت سے پڑھیں گے، ایسے لہجے سے پڑھیں گے کہ فرمایا کہ کہیں بھی اس طرح کا اس سے پہلے قرآن نہیں پڑھا گیا، لیکن عمل ان کی زندگی میں نہیں ہوگا۔ صرف قرآن کی تلاوت ہوگی، تلاوت کے پیسے لیے جا رہے ہوں گے 50,000 ہزار، لاکھ روپے، اور ایک خطیب بیان کرے گا، ایک خطیب وعظ و نصیحت کرے گا، لیکن خود فجر کی نماز نہیں پڑھے گا۔ ایک خطیب لوگوں کو سمجھائے گا، لیکن خود اس کے اندر اچھا اخلاق نہیں ہوگا۔ ایک آدمی لوگوں کو بتائے گا، لیکن خود سچ نہیں بولے گا۔ ایک آدمی لوگوں کو بتائے گا دین پر چلو، لیکن اپنی زندگی کے اندر اس کے دین نہ ہونے کے برابر ہوگا، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا، کیونکہ ہر آدمی کا دین اس کی خواہش بن چکی ہوگی، اس کی نفس بن چکی ہوگی کہ بس اس کے ہاں دین وہی ہوگا جو اس کا نفس کہے گا، جو اس کا خواہش کہے گی، اس کے علاوہ دین نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اللہ نماز کی توفیق دے تو نمازی بنو۔ نمازی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم صاف ستھرے ہو، کہ تم مسجد میں آئے ہو، تمہارا مسجد میں آ کر کسی سے کوئی فساد نہ ہو، کوئی آدمی تمہاری وجہ سے تکلیف میں نہ ہو۔ اگر کبھی ہو جائے
اس سے معذرت کرو۔ نمازی قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فرمایا کہ وہ نماز تمہارے جسم سے ظاہر ہو، تم پہلی صف کے اندر کھڑے ہو اور پوری دنیا کا تم نے قرض دینا ہے، پیسے دینے ہیں، فرمایا کہ وہ تمہاری نماز قائم نہیں ہو رہی۔ وہ تمہاری نماز تمہیں ان چیزوں سے نہیں روک رہی جن سے روکنے کا مطالبہ تھا نماز کا۔ تو یہ ہے پہلے نمبر پر فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہیں خود مختار بنایا ہے، فرمایا کہ وَآتَوُا الزَّکَاةَ، تم زکوٰۃ ادا کرو۔ کہ اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اللہ نے تمہیں مالدار بنایا ہے، اللہ نے تمہیں فصل دی ہے، تو اس فصل سے، اس مال میں سے زکوٰۃ دو۔ اور زکوٰۃ دینی کن کو ہے؟ غریب لوگوں کو، محتاج لوگوں کو، جو نہیں مانگتے، ان کو تلاش کر کے ان کے گھروں تک پہنچاؤ۔ وہ لوگ جو اپنے گھروں میں پڑے ہیں لیکن در در کے سوال نہیں کرتے، لیکن ضرورت مند ہیں، یا وہ غریب لوگ جو محنت مزدوری کرتے ہیں لیکن ان کا گزارا نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو جا کر فرمایا کہ تم جا کر ان کو زکوٰۃ سے ان کے ساتھ تعاون کرو۔ یہ نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر مدینے کے اندر اور ان کی خلافت کے اندر زکوٰۃ لینے والے لوگ نہیں رہ گئے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق کی اپنی کوئی پراپرٹی نہیں تھی، اپنی کوئی جائیداد نہیں تھی۔ جب فوت ہونے کا وقت آیا، جانے کا وقت آیا، تو بیٹے کو کہنے لگے 86,000 درہم میرے اوپر قرض ہے، آپ بتاؤ کیسے اتارنا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ہم قرض لے لیتے ہیں اور اتار دیں گے۔ کہا بعد میں مجھے نہیں لگتا کہ تو میری طرف سے قرض دے دے گا۔ فرمایا جاؤ فلانی چیز بیچو اور قرضہ اتارو، اور پھر وہ بیچی گئی اور قرضہ اتارا گیا۔ لیکن اس وقت رعایا اور اس وقت عوام اتنی امیر تھی کہ پورے مدینہ، پوری اسلامی خلافت کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والے لوگ نہیں تھے، بلکہ بہت دور دور کے علاقوں کے اندر صحابہ کو جا کر زکوٰۃ تقسیم جا کر کرنا پڑتی تھی۔ جب ہمارا بڑا گھر کا سربراہ کرپٹ نہیں ہوگا، بے ایمان نہیں ہوگا، اور اسی طرح سے گھر کے جو خزانچی ہے اس کے اندر ہیرا پھیری نہیں ہوگی، یا ملک کا سربراہ ہے وہ خزانچی ہے اور وہ گڑبڑ نہیں کرے گا، وہاں اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں آئیں گی۔ جب بڑا بھائی یا گھر کا سربراہ یا گھر کا بڑا آدمی کرپٹ ہوگا، وہاں کبھی بھی برکت نہیں آئے گی، وہاں کبھی بھی رحمت نہیں آئے گی، وہاں کبھی بھی سکون نہیں آئے گا، اور وہاں کبھی بھی اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت نہیں آئے گی، کیونکہ یہاں ہیرا پھیری آ گئی، وہاں معاملات سارے کے سارے جو ہے تباہ و برباد اور غرق ہو جاتے ہیں اور کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ میرے بھائیوں، ہمارا یہ ملک پاکستان جب آباد ہوا، آزاد ہوا، اس ملک کے اوپر 1 روپے کا قرض نہیں تھا، اور اللہ نے اس ملک کو ایسا بنایا کہ اس ملک کے اندر 4 موسم ہیں۔ پوری دنیا کے اندر چلے جاؤ، شاید کسی ملک کے اندر اس طرح کے موسم ملے، ورنہ نہیں ملتے، یا شدت کی گرمی یا شدت کی سردی، لیکن اللہ نے یہاں ہر طرح کی نعمت عطا فرمائی۔ اگر ہمارے ملک کے اندر وسائل ہوں لوگوں کے لیے قرض، اور اسی طرح سے لوگوں کے روزگار اچھے ہوں، انصاف ہو، عدل ہو، فرمایا کہ ہر دنیا کے اندر ہر انسان پاکستان کو پسند ہے۔ اللہ مالک نے اس ملک کو سمندر دیا، اس ملک کو دریا دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کو سرخیز زمین عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کو پھل باغوں والے ایسے نصیب فرمائے کہ جو لذت والے اور مزے والے ہیں، کہ جن کے اندر اللہ نے لذت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کے اندر پہاڑ بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کے اندر کوئلے کے پہاڑ بنائے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کے اندر نمک کو قدرتی طور پر پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کی زمین کے پانی کو خوبصورت اور صاف ستھرا بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کے ہر ملک کے ساتھ راستے بنائے، اور ایسی یعنی یہ ایک دنیا کے اندر چلتی پھرتی جنت ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کو لوٹنے والوں نے ایسا لوٹا کہ اس ملک کا جو کہ ملک ایک خوشحال تھا، اور اس ملک کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے. اس ملک کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. اس ملک کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں لوگ مسجدوں کو آباد کریں گے. اس ملک کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں لوگ آزادی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں گے. اس ملک کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ عورتوں کو پردہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی. اس ملک کو آباد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں اسلامی حکومت قائم ہونے کے اندر کوئی بھی رکاوٹ نہیں بنے گی. اور اسی نام کے اوپر اس ملک کو بنایا گیا، اور یہی نعرہ لگایا گیا. کوئی دوسرا نعرہ نہیں تھا کہ یہاں آ کر لوگ تاجر بنیں گے، یہاں آ کر لوگ کاروبار کریں گے. بلکہ جو اس وقت وہاں چھوڑ کر آئے اور پاکستان پہنچے تو اس وقت وہاں کے کاروبار ان کے بہت زیادہ تھے، جائیدادیں اور پراپرٹیاں بہت زیادہ تھی، لیکن اسلام کے اندر وہ لوگ خود مختار نہیں تھے. اور اسی لیے وہ اسلام کے نام پر ان لوگوں نے قربانیاں دی اور پاکستان پہنچے. اور اسی لیے آج ہمارے ہاں جو بننے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور 2 چادریں پہنی ہوئی تھی. سوال دو آج کو کر کے دیکھیں، پھر 2-4 سال جیل سے باہر آ جائے بات. سوال کیا ایک بوڑھے بابے نے، کہا کہ امیر المؤمنین آپ ایک سوال کا جواب دیں. کہا کیا سوال ہے؟ کہا چادریں آئیں، ہر انسان کو ایک ملی، ہمیں بھی ملی، ہمارے پاس ایک ہے. تم 2 چادریں پہن کر آئے ہو، بتاؤ یہ کہاں سے آئی دوسری چادر؟ مسلمانوں کا امیر ہے. آئے باپ اپنے بیٹے سے جرت نہیں کر سکتا یہ بات پوچھ لے، باپ کو پتہ ہے بیٹا یا گھر چھوڑ کے چلا جائے گا یا میرے بکی پہ جائے گا. کیوں ہمارے اندر یعنی اندر کے جذبات اتنے آ چکے ہیں، ہم کسی کی اچھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بھٹک پڑتے ہیں. کوئی بدبخت سمجھانے آ جائے اور پھر وہ توبہ کرتا ہے کہ دوبارہ میں سمجھاؤں گا نہیں. اس کی ایسی کلاس لگانی کہ تو یہ نیکی کا یہ بات سمجھائے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے با ادب طریقے کے ساتھ اس بابا جی کو کہا کہ بابا جان، ایک چادر میری ہے اور ایک چادر میرے بیٹے عبداللہ کی ہے. تو آج میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ دونوں چادریں چلو مجھے دے دو، میں وہ دونوں چادریں اپنے جسم پر پہن کر نماز پڑھنے کے لیے آ گیا. اور بڑے صاف ستھرے طریقے کے ساتھ جواب دیا اور حساب دیا. بلکہ ایک دفعہ کہنے لگے کہ اگر تم عمر کے اندر کوئی خامی دیکھو تو عمر کو سمجھانا ہے تم نے. ایک دیہاتی کھڑا ہوا، کہنے لگے کہ امیر المؤمنین پہلے ہم آپ کو سمجھائیں گے پیار سے کہ آپ یہ معاملہ سنت کے خلاف ہے، آپ اس معاملے کو چھوڑ دیں. اگر آپ پیار والی زبان نہیں سمجھیں گے تو پھر میں تلوار کے ساتھ تمہیں میں سمجھا دوں گا اور سیدھا کر دوں گا. کیا ہے کس کو رہنے؟ یہ مسلمانوں کے امیر المؤمنین ہے. اور کہنے والا کون ہے؟ دیہاتی. یعنی ایک ہوتا ہے شہری. عرب کے اندر جو لوگ شہر سے دور رہتے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ان کو بدو کہتے ہیں. وہ لوگ ان کی بالکل بھی کوئی ویلیو نہیں. جو شہر کے اندر رہتے ہیں وہ شہزادے ہوتے ہیں عرب کے اندر، تو ان کے ہاں ہماری تو بالکل بھی ویلیو نہیں ہے. عرب کے علاوہ کے لوگ جو ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
زمین پر سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کوئی عمر کو بھی سیدھا کرنے والا زمین پر موجود ہے، کوئی عمر کو. یعنی وعظ و نصیحت کی ایسی چیز ہے نا، اگر ہمیں حیا ہو، ماں باپ کا ڈر ہو، بڑے بھائیوں کا خوف ہو، یا کوئی آنکھوں کے اندر شرم ہو، تو ہم غلط کام کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گے. لیکن جب دماغ سے ماں باپ کا خوف نکل گیا، بڑوں کا حیا نکل گیا، شرم نکل گئی، پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں جو مرضی کرے. اس لیے فرمایا کہ جس کو اللہ خود اپنا ذاتی مکان اور آزادی دے دے، پہلے نمبر پر وہ نماز پڑھے، دوسرے نمبر پر وہ زکوٰۃ دے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم کرے لوگوں کو. نیکی سمجھائے. اگر ایک گھر کے اندر بڑا سمجھائے تو اپنے گھر کو چینج کر سکتا ہے. محنت کرے، دائیں بائیں آگے پیچھے آئیڈیل بن کر دکھائے ان کو، اور خود ان کے سامنے ایک مثال بنے کہ دیکھو کہ میں ایک دیندار ہوں، اور ان کے اندر یہ چیز ظاہر کرے کہ دیکھو میں دیندار ہوں، تم بھی بن جاؤ، تمہیں فائدہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ ایمان والو جو تم خود نہیں کرتے وہ کہو بھی نہ کسی کو، کہ جس کام کو تم نے خود نہیں کرنا اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن اگر ہم بطور انسان اور ایک اچھے مسلمان ہونے کے اگر اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھنے والے لوگوں کو تھوڑی تھوڑی بھی مت دیں اور سمجھائیں تو معاشرے کے اندر ہم بہت ساری تبدیلیاں لا سکتے ہیں. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائی سے روکیں. ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو جھوٹ سے روکیں. ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو غلط کام سے روکیں. اور اگر ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا غلط کام کرتا ہے تو ہم اس کے اوپر پورا قرآن و حدیث پڑھ کر سنا دیتے ہیں. اگر ہمارا بھائی غلط کام کرے، ہمارا بیٹا غلط کام کرے، ہماری بیوی غلط کام کرے، یا ہمارا رشتہ دار کو غلط کام کرے، ہم اس کی سپورٹ کریں. حالانکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں ہے. اس لیے بھائیو، اللہ نے ہمیں ملک پاکستان دیا ہے. اس پاکستان کے اندر رہ کر جو اللہ نے ہمیں سکون دیا ہے، واللہ پوری دنیا میں چلے جاؤ وہ سکون نہیں ملے گا. یہ بات آپ یاد رکھنا اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے پاکستان کے اندر روزگار عطا فرما دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر 4 چیزیں دے دے اس کو اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھانا چاہیے، اور اس کو ہمیشہ اپنے سر کو سجدے میں رکھنا چاہیے. فرمایا پہلے نمبر پر جس کو اللہ تعالیٰ نیک صالح بیوی دے دے. نیک صالح کا مطلب کیا ہے؟ جو تہجد گزار ہو، جو ہاتھ میں تسبیح لے کر پھرتی ہو. نیک صالح کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے خامد کی تابعداری کرے اور خامد کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ایک عورت تہجد گزار ہے، تہجد پڑھتی ہے، اور خامد کو جناب والا اس نے بھائے میں ڈالا ہوا ہے، تو اس کی وہ نیک نہیں ہے. کل کا 9 بجے ایک جگہ بیٹھے ہم کہ اماں جی ماشاءاللہ یہ پڑھن لگی 2 نفل. میں کہ یہ کہتے یہ جوڑاں دے نفل پڑھ رہے ہیں. تھوڑی دیر پڑھن تو خامد آ گیا. انہیں کیا روٹی دے دو، نے کہا پہ چاکر ہے، تین نظر نہیں آنے تو انہیں ہے. میں بولے بیٹھا ہے، میں کہا تو 2 نفل رہن دے تھے، یار روٹی چاک کے دے دے، نفلہ ہمارا زیادہ سوال. وہ نال ایک ہور بیٹھا کہتے یہ تو نفل ہی پڑھی ہے. میں کہا پاگل ہو جائے گی، انہوں کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو جا کے دکھانا پڑے گا. دیکھو نا،
ایک آدمی کو 2 روٹیوں کی بھوک ہے، وہ 3 کھا لے تو ایسا ہی ہونا۔ ایک آدمی کو جناب 1 گلاس پانی کی ضرورت ہے، 2 پی لے تو بیماری ہوئی، بلکہ پونا پینا چاہیے، روٹی 1.5 کھانی چاہیے۔ اللہ نے ہمارے لیے 5 نمازیں رکھی ہیں، تھوڑی بہتی قرآن کی تلاوت رکھی ہے، اللہ نے پیسے دیے زکوٰۃ دے دو، ہماری عبادت ہے۔ روزے سال میں 1 دفعہ ہیں، پیسے بہت زیادہ پیسے دو، 1 دفعہ حج کر لو، عمرہ کر لو، یہ اصل ہماری عبادت، بس یہ عبادت ہے۔ اس کے بعد حضور کے اندر عبادت ثابت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پڑے رہتے تھے، یہ عبادت حضور سے ثابت نہیں ہے۔ جھوٹ چھوڑو، جھوٹ چھوڑو، غیبت چھوڑو، ساڑ جو دل دے اندر پیدا ہوتا ہے نا، کسی دے مال دیکھ کر، کسی دی عزت دیکھ کر، کسی دے عہدہ دیکھ کر، وہ چھوڑو، وہ چھوڑو، انصاف عدل کرو، عدل انصاف کرو، اور اسی طرح سے دیانتداری کرو۔ یعنی ایک آدمی اگر مسجد میں بیٹھ کر نفل پڑھ رہا ہے، ایک آدمی سارا دن بازار کے اندر دکانداری کر رہا ہے اور 1 روپیہ رزق حلال کما رہا ہے، اللہ کے ہاں رزق حلال کمانے والا زیادہ افضل ہے، رزق حلال کمانے والا افضل ہے، جھوٹ نہیں بول رہا۔ تواڈے واسطے جی اننے دا، باقیاں واسطے بہت سے بھی گھٹ۔ کئی دفعہ تو ہے ساڑھے نال آپ دے نال تو ہے، کر صاحب جی، کر صاحب ماشاءاللہ جی، تے ساڈے امام صاحب جی، چلو جی انہاں دے دو جی، جی میں پچھو ہے 300-400 روپیہ منافع لے۔ یہ جھوٹ بولنے کا فائدہ ہے کی ملتا بندے نے اتنا دی گلا کر؟ اب سال بندے تہجد بھی پڑھی جائے، یہ ہمارے نبی کا دین نہیں ہے میرے بھائی۔ میں نے ایک بہت بڑے عالم سے سنا، کہنے لگے مسلمانوں تمہاری عبادت تھوڑی سی ہے، گناہوں سے رکنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اپنے کھاتے میں تلاش کرو، کسی کے کچھ ظلم تو نہیں پڑے، وہ نکالو، جن کا حساب قبر کے اندر جا کر ہونا ہے وہ نکالو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر جاتے، گلیوں میں پھرتے اور بے سہارا لوگوں کو تلاش کرتے اور ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے۔ کیا ہماری زندگی میں یہ چیزیں ہیں؟ بیوہ عورتوں کو جا کر گھروں کے اندر جا کر دیکھتے اور پھر ان کی خدمت کرتے۔ جو لوگ غریب ہوتے ان کو قرضہ حضور خود لے کر اپنے ذمہ داری پہ ان کے ساتھ تعاون کرتے۔ آئے اگر ہمارے پڑوس میں ایک آدمی کی 2 ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کیا ہم اس کے ساتھ کتنا تعاون کر رہے ہیں؟ کیا ایک آدمی کے ہمارے پڑوس کے اندر ایک آدمی کی گندم ختم ہو گئی، کیا ہمارے پاس حوصلہ ہے کہ ہم اپنے بڑولے سے ایک جناب والا آٹا جو تھیلا جو ہے آٹے کا وہ اس کو نکال کر دے دے کہ تو اپنا گزارا کر لیں؟ کیا ہمارے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ان کے پاس اپنا نلکا پانی کا نہیں ہے، اپنے پاس ٹیوبل نہیں ہے، کیا ہم اتنی کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کو ایک نلکا لگا دیں وہ پانی بھر لیں؟ یہ ہمارے باہر ٹوٹی لگی ہوئی ہے مسجد سے باہر۔ ایک دوست مجھے کہنے لگا کہ رات کے 10-11 بجے کا وقت تھا تو مجھے کوئی کام تھا تو میں یہاں آ کر بیٹھ گیا، یہاں بیٹھا میں، اس نے ایک آدمی آیا اور آ کر وہ ٹوٹی کے نیچے بیٹھ گیا اور نہانے لگا اور ساتھ یہ دعا دینے لگا کہ اے اللہ جس نے یہ پانی لگوایا ہے اور جو لوگ اس پانی کے اندر تعاون کرتے ہیں، بجلی کے بل وغیرہ کے اندر تعاون کرتے ہیں، اے اللہ ان کی روزی میں برکت ڈالنا اور آخرت میں ان کو جنت نصیب ہو۔ وہ پتہ نہیں کتنا ضرورت مند تھا، پتہ نہیں کہاں سے چل کر کہاں تک پہنچا۔ یعنی انسان کی عبادت، مسلمانیت کی خدمت ہے بھائیوں۔ یہ اگر یعنی ہم کہنا کہ بڑے لوگ سدھریں گے تو پھر ایک بات بنے گی، کیا ہم اپنے آپ سے اس چیز کی ابتدا نہیں کر سکتے؟ کیا میں یعنی اپنی فیملی کے اندر ایک عدل اور انصاف کو قائم نہیں کر سکتا؟ کیا میں اپنے بچوں کو برائی سے بچا نہیں سکتا؟ کیا میرے بچے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں میں اپنے بچوں کو اس زیادتی سے روک نہیں سکتا؟ کیا اگر جناب والا میں غلط کر رہا ہوں کیا میں توبہ نہیں کر سکتا، میں واپس نہیں آ سکتا؟ کیا میں اپنے اندر خامیاں تلاش کر کے میں سدھر نہیں سکتا؟
میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں ایک ملک دیا، اس ملک کی ہم قدر کریں۔ اسی لیے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اللہ نیک صالح بیوی دے دے گویا کہ اللہ نے اس کو سب کچھ دے دیا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جس کو اللہ تابع دار اولاد دے دے۔ اور تابع دار اولاد کب بنے گی؟ جب اولاد کے لیے رزق حلال کا بندوبست کرو گے۔ فرمایا کہ وہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی اولاد۔ جب اولاد کے رزق حلال ان سے منہ کے اندر ڈالو گے وہ اولاد تمہاری تابع دار بنے گی اور تمہیں سکون عطا فرمائے گی۔ لیکن جب اولاد کو رزق حلال نہیں کھلاؤ گے، فرمایا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اولاد تمہاری تابع دار ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جس کو اللہ خالص مخلص بھائی عطا فرما دے۔ خالص مخلص بھائی اسے نہیں کہتے کہ جو اچھی چیزیں خود لائے اور بری چیزیں دوسروں کو دے۔ خالص اور مخلص بھائی اسے کہتے ہیں جو اچھی چیزیں اپنے بھائیوں کو دے اور ہر چیز پہ اپنے بھائیوں کو آگے رکھے اور خود پیچھے رہے، وہ خالص اور مخلص بھائی ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ جس کو اللہ وطن کی روزی دے دے۔ میرے بھائیوں، ہم گئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے واللہ جو لوگ باہر جاتے ہیں ان کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ ان کے لیے وہاں جا کر روزی کمانا، ان کے لیے اپنے خرچے کرنے، ان کے لیے اپنے پٹاخے بنانے، ان کے لیے اپنے ویزوں کی رقم جمع کرنی اتنا مشکل ہوتا ہے۔ ان کو دیکھ کر اللہ کی قسم ترس ہوتا ہے، رونا آتا ان لوگوں کے اوپر دیکھ کر کہ ہاں جو لوگ صحیح ان کا بزنس وہ ٹھیک ہے لیکن 100 میں سے 10% لوگ اچھے ہوں گے، 90% لوگ وہاں بیچارے پریشان پھرتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں اس ملک پاکستان کے اندر روزی دے دی ہے، کاروبار اور دے دی ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دے دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنا مکان دے دے، اچھا پڑوسی دے دے، گویا کہ اللہ نے سب کچھ دے دیا۔ تو اس لیے یہ پاکستان ہے، 14 اگست کو اللہ نے اس کو آزاد کیا۔ اب ٹھیک ہے یہ جھنڈیاں وغیرہ بچے لگاتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے 200-300 روپے کی لگا لیتے ہیں، کوئی نہیں، لیکن ہمیں اس پاکستان کے لیے دعا کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب اللہ نے آزاد کیا تو انہوں نے اس دن کا روزہ رکھا۔ ہمیں 14 اگست والے دن 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، اگر اللہ ہمت دے روزہ رکھنا چاہیے، شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، اور اپنے ساتھ یہ عہد کرنا چاہیے کہ اگر اللہ نے میری ضرورت سے زائد 500 یا 1000 یا 2000 تو میں وہ انشاءاللہ اپنے پڑوس محلے یا اپنے علاقے کے ان لوگوں تک پہنچاؤں گا جو لوگ معذور ہیں، جو دوائیاں نہیں لے سکتے، جو کھانا نہیں کھا سکتے، میں وہاں تک پہنچاؤں گا۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر آ گئی تو میرے بھائیوں ہمیں پاکستان ملنے کا ایک حق مل جائے گا۔ اور دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں اچھے لوگ نصیب فرمائے، حکمران نصیب فرمائے، اچھے اللہ افسر نصیب فرمائے اور ملازم، یعنی ایک آدمی اس کی 1.5 لاکھ تنخواہ تھی، اب وہ جناب والا گائیاں بکریاں رکھی ہوئی ہیں، 4-5 بکریاں مر گئیں، میں کیا تیری تنخواہ گئی ساری ایسے کھاتے، وہ خدا دے بندے آج جا دفتر جا کے پورا ٹائم دے، دیانتداری نہ دے، پورا ٹائم دے، صحیح نوکری کر، اللہ 1.5 لاکھ سے جتنی برکت پائے گا تو یہ سب کچھ دے دے گا۔ جو لوگ گورنمنٹ کے ملازم ہیں اگر وہ لوگ صحیح دیانتداری سے نوکریاں نہیں کر رہے واللہ ان کی تنخواہوں میں برکت نہیں ہے۔ کئی لوگوں کے واقعہ سنیں 2-2, 2.5 لاکھ روپے تنخواہ لیکن پھر بھی مقروض ہے، پھر بھی جب 5 دن رہتے ہیں پیسے لے لو کے ادھارے کر کے اپنے گزارا کر لیتے ہیں کیونکہ دیانتداری نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر یہ چیزیں آ جائیں تو انشاءاللہ 100% فائدہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس ملک کو آباد رکھے اور ہمیں صحیح پاکستانی بننے کی توفیق دے، اور اللہ خدمت کی غریبوں کے کام آنے کی توفیق دے، صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، دل سے حسد کینہ بغض اللہ نکالے اور سب کا ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ایک مسلمان بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔